بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وصال سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھی، حضرت محمد کے حکم کے مطابق آپ کے سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئی تو حضرت محمد نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نہ چلا جاؤں۔ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی، حضرت محمد لیٹی ہوئی تھی، آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، پھر آپ سے اٹھا نہ گیا۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہم پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے آپ کو سہارے دے کر آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر لے آئے۔ حضور اکرم کا سارا جسم پیسنے سے تر تھا، یعنی سارا جسم پسینہ ہی پسینہ تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر کی باہر صحابہ کرام کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی اکرم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چل رہے تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیر رہے تھے۔ حضرت محمد کے زبان مبارک پر کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، موت بھی اپنے سختیاں رکھتی ہے۔ حضور اکرم کی حالت کے بارے جس صحابی کو علم ہوتا وہ باغا باغا مسجد نبوی میں آ جاتا تھا۔ اس طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کرام کا ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی اکرم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب نبی اکرم نے صحابہ کرام کی آوازیں سنی، آپ کی پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا، اے اللہ کے نبی، آپ کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی، پھر آپ کو اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ آپ سے اٹھا نہ گیا۔ آپ پر 7 مشقیں پانی ڈالنے کے بعد آپ کچھ بہتر ہوئی، آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھا کر منبر رسول پر لایا گیا۔ نبی اکرم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو میرے پردہ فرمانے کے بارے سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں اللہ کی نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ڈرو مت، میں آپ کو روز کوثر ضرور ملوں گا۔ پھر بے شک میں روز کوثر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی دنیا کی تنگ دستی کا فکر نہیں ہے، مجھ کو بس تمہاری دنیا میں رزق کے زیادہ ہونا کا فکر ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دولت کمانے کے چکر میں ایک دوسرے سے برتری لے جانے کی کوشش کرنے نہ لگ جاؤ، جس طرح مجھ سے پہلے قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا، ایسا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، نماز کی پابندی قائم کرنا، ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ نماز کی پابندی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی بات بار بار فرماتے رہی۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک سے پیش آنا، عورتوں کے معاملے سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے کہ دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ، میں تیرے رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کی مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم کا یہ مطلب تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو چن لیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، میرا سلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے جایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت محمد کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دے کر حضرت محمد مسواک کو لینا چاہا، لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں لے پائے۔ نبی اکرم کی نظر مسواک پر تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔
انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ دی، لیکن حضرت محمد اس مسواک کو نہ کر سکے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے مسواک کو اپنی منہ میں لیا، اس کو نرم کر کے نبی اکرم کی منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی اکرم کی پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائے تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا، کیونکہ جب فاطمہ گھر آتی تھی تو اللہ کی آخری نبی کھڑے ہو جاتے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیشانی چومتی۔ اس بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد نے فاطمہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کے پاس گئے تو بابا نے فرمایا، اے بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی یہ بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ کی بابا نے اشارہ کیا تو فاطمہ میرے بات سن اور کان میں فرمایا، اے بیٹے میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائیں گے۔ تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی کہ تم نے رونا شروع کر دیا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا نے فرمایا تھا میں نے آج رات دنیا سے پردہ فرما رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، کیا بات تھی جس پر آپ مسکرانے لگے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میرے بابا نے فرمایا تھا سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ ہی میرے پاس آ گئی، تو اس بات پر میں چپ ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلی گئی تو حضرت محمد نے فرمایا، اے عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگا لی اور ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، میں انبیاء، شہداء اور اللہ کے نیک بندوں کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میرے سمجھ آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل تشریف فرما ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے سچی نبی، ملک الموت باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی سے ملک الموت نے اجازت نہیں مانگی۔ حضرت محمد نے فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام، اس کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ ملک الموت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے جواب دیا، مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک روح اللہ کی طرف لوٹ جا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ کی طرف لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سر کافی بھاری ہو گیا ہے۔ میں سمجھ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے ہیں۔ میرے سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنی حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنے لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ سب پریشان کے عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس جگہ کھڑے تھی وہی بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب حضور اکرم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ میرے وصال کرنے کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے محبوب کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ اللہ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب قیامت آئے گی، سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے تو آپ سب کی قبروں میں تشریف فرما ہوں گے۔ جب سب لوگ روز قیامت جمع کی جائے تو آپ سب کے سردار ہوں گے۔
جب تک آپ کی امت کو جنت میں داخل نہیں کر دیا جائے گا اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خوش ہو گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ اور حسن حسین بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال پر رونے ہو رہے تھے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو، دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب کو یہ دنیا چھوڑ کر چلی جانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ کرنے کے بعد اس دنیا میں ہمیشہ خواہش مند کیوں ہوتے ہیں؟ اس دنیا کی رنگینوں میں دل کیوں لگا لیتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے کہ جب اللہ کی جلیل و قدر نبی اور پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہم کو بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم میں سے کوئی بوڑھا مر جائے گا، کوئی جوان کوئی چھوٹی ہی عمر میں چلا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پیدا ہوتی ہی اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ کیا یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ہم کو ان سے عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، سب کو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ دنیا سے دل لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تاکہ ہمارے آخرت سنور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری مسلمانوں کے فائدے کے لیے آگے ضرور شیئر کرے۔ مزید اسی طرح خوبصورت واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ۔